الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تیمم کے بارے میں سنا۔ آج ہم نجاستوں کے بارے میں سنیں گے کہ ناپاکی کیا چیز ہے اور کون کون سی چیز ناپاک ہے اور کیسی ناپاک ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں جب کسی کے کپڑے کو حیض لگ جائے، حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا، جب تم میں کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو اسے کھرچے، پھر پانی سے دھوئے، تب اس میں نماز پڑھے۔ صحیحین میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو میں دھوتی، پھر حضور نماز کو تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان اس میں ہوتا۔ صحیح مسلم میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو مل ڈالتی، پھر حضور اس میں نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چمڑا جب پکا لیا جائے پاک ہو جائے گا۔ یہ احادیث مبارکہ تھیں نجاستوں کے بارے میں۔ اب نجاستوں کی اقسام اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ نجاستوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، نجاست غلیظہ۔ نمبر دو، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ جس کا حکم بھاری ہے، اور نجاست خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر قصدن پڑھی تو گناہ گار ہوگا، یعنی جان بوجھ کر پڑھی، پتہ ہے کہ یہ اتنی نجاست لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود پڑھ لی تو گناہ گار ہوگا، اور اگر نماز کو ہلکا جان کر پڑھا تو پھر کفر ہے۔ پھر اگر درہم کے برابر لگی ہو، درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض، درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب۔ کہ بے پاک کی نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے، یعنی ایسی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر قصدن پڑھی تو گناہ گار بھی ہوگا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ کہ بے پاکی نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ بہتر ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ لی جائے، بہتر ہے، نہ بھی پڑھی جائے تو نماز ہو گئی۔ مسئلہ، اگر نجاست گاڑی ہے، جیسے گوبر ہے، لید ہے، پاخانہ ہے، تو درہم کے برابر یا کم کے معنی یہ ہیں کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو، اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے ہے۔ 4.5 ماشے اگر اس نجاست کا وزن ہے تو وہ درہم کے برابر ہے، اگر اس سے زیادہ ہے وہ درہم سے زیادہ ہے، اور اگر 4.5 ماشے سے کم وزن ہے تو وہ کم ہے۔ اور اگر نجاست پتلی ہو، جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار کریں، بالکل ایسے کریں۔ آپ آہستہ سے اوپر پانی ڈالیں تو جتنا پانی یہاں پر ٹھہر جائے گا وہ درہم کے برابر ہوگا۔ نجاست پتلی ہو تو اس کی مقدار کیا ہے؟ لمبائی اور چوڑائی۔ لمبائی اور چوڑائی میں اگر درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اگر لمبائی اور چوڑائی میں درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، اگر درہم سے کم ہے تو اب دھونا سنت ہے۔ نجس تیل کپڑے پر گرا اور اس وقت وہ درہم کے برابر نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، درہم سے زیادہ ہو گیا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے
اور بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر ہی نماز پڑھی جائے گی، دھونا اس کا واجب ہے۔ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ کپڑے کا حصہ یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کا چوتھائی، اور اگر آستین وغیرہ میں لگی ہے تو آستین کا چوتھائی، یا اگر جسم کو لگی ہے تو ران پر لگی ہے تو ران کی چوتھائی، اسی طرح اور کسی جگہ پر لگی ہے تو اس کا چوتھائی حصے پر اگر لگی ہے تو دھونا ضروری ہے، اور چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے کہ بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے یہ اسی وقت ہیں کہ بدن یا کپڑے میں لگے، اور اگر کسی پتلی چیز میں گر جائے جیسے پانی میں، دودھ میں یا اور کسی چیز میں، تو اب بھلے ایک قطرہ بھی گرا سارے کا سارا ناپاک ہو گیا۔ بدن پر لگا اس کا حساب ہے درہم کے برابر یا چوتھائی کے برابر، اور اگر کسی نجس چیز میں، کسی بہنے والی چیز میں پڑ گیا، لیکوڈ چیز میں جیسے پانی وغیرہ میں، دودھ میں یا شربت میں، لسی میں، کسی چیز میں بھی نجاست بھلے ایک قطرہ ہی گر گیا تو اب سارے کا سارا وہ پانی، وہ دودھ وغیرہ ناپاک ہو گیا۔ مسئلہ، انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کے بدن سے ایسی کوئی بھی چیز نکلی جس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون اور پیپ، منہ بھر قید، حیض اور نفاس کا خون اور استحاضہ کا خون، منی، مزی یا ودی جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے جس سے وضو یا غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ ان کا حکم کیا ہے؟ اگر درہم سے زیادہ لگ گئی تو دھونا فرض، درہم سے کم لگی تو دھونا سنت، درہم لگی تو دھونا واجب۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی بہتا ہے، آنکھ خراب ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے آنکھیں، اس کے بعد وہ پانی نکلتا رہتا ہے تو وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی ناف یا پستان میں سے پانی نکلا درد کی وجہ سے تو وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہے۔ کہیں پر بھی اگر لگے گا، کپڑے کو لگا، کپڑا ناپاک ہو گیا، بدن کو لگا تو بدن ناپاک ہو جائے گا۔ آنکھ سے آنسو نکلا، وہ جو پانی جو درد کی وجہ سے نکلتا ہے، صرف سادہ آنسو نہیں، روئے جتنا مرضی وہ پانی پاک ہی رہتا ہے۔ درد کی وجہ سے جو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو آنسو نکلے، جو پانی نکلا، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس کپڑے کو لگے گا، جہاں پر بھی لگے گا، اس کو ناپاک کر دے گا۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ دودھ پیتا بچہ بھلے 1 دن کا ہو، 1 منٹ کا ہو یا 2 سال کا ہو، جتنا بھی ہو، اس کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے لو جی بچے جو دودھ پیتے ہوتے ہیں ان کا پیشاب وغیرہ پاک ہوتا ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ بچہ بھلے 1 منٹ کا ہے یا 2 سال کا ہے، اس کا پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے۔ کئی بندے تو وہ اگر کسی چیز میں گر جائے تو وہ بھی کھا بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا پیشاب یا اس کا دودھ اگر گرا دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ جو دودھ گراتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر دودھ اس نے گرا دیا منہ بھر تو نجاست غلیظہ ہے۔ اتنا منہ بھر اس نے دودھ گرا دیا وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر کپڑوں پر لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو گئے، جسم پر لگا تو جسم بھی ناپاک ہو گیا۔ مسئلہ، خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، خشکی کا جو بھی جانور ہے اس کا بہتا ہوا خون، اور مردار کا گوشت اور چربی۔ مردار وہ جس کو یا تو ویسے مر گیا ہو، کوئی جانور ویسے ہی مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا، یا ذبح تو کیا لیکن کسی کافر نے ذبح کیا، بھلے عیسائی نے ذبح کیا ہو یا یہودی نے یا جس نے بھی، مجوسی نے، کسی نے بھی اس کو ذبح کیا ہو مسلمان کے علاوہ،
تو اب وہ مردار ہو گیا، اس کا گوشت اور چربی یہ بھی، اور سور کا گوشت اور حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پاخانہ اور پیشاب اور گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ کی مینگنی، یہ سب، اور جو پرندہ کہ اونچا نہ اڑے جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، یا اس طرح کی اور جو چیزیں جو نیچے رہتی ہیں، زمین پر چلتی ہیں، ان کی بیٹ، یہ ساری چیزیں، اور ہر قسم کی شراب، ہر قسم کی شراب، اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندی اور سانپ کا پاخانہ، پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، کتا، بلی اور ان سب کا پخانہ یا پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ تو یہ آج ہم نے 13 مسئلے نجاست کے بارے میں سنے، ابھی اور بہت سے مسائل ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔